की तामीर। शाम में तुम्हारा इंतजार करूं। नहीं, ओहो, ठीक है, अब मेरे पास एक फ्रेश ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या है? ओह, मैं तो नए पैक में। एलेक्ट्रोजेटी अब नए अंदाज में। वारिद प्रोग्राम अब वारिद फौरी बोनस लाता है, जिसके लिए कुछ भी ना एक्टिवेशन ना कोई ना कार नहीं। इलाज के लिए 321 डायल करें। सच है। खेल की शान पाकिस्तान दिखा दो। जुनून की बना दिखा दो। हम कलेक्ट कर रहे हैं टू मेक वन जुनून फ्लैग। वक्फे से पहले बात हो रही थी कि क्या सदर आसिफ अली जरदारी अमरीकी दबाव में कोई तरमीम करेंगे या कानून को सजा पाने वाली एक औरत माफी देंगे या नहीं देंगे। आसिया बीबी को जिस मुकदमे में सजा मिली है उस मुकदमे के मदई कारी सालिम साहब हैं और सबसे पहले मुझे आसमा बीबी ने इसकी इतला दी, तो इसके बाद जब उसने बतलाया कि मेरे साथ फलां फलां औरतें थीं, तो उन औरतों से फिर मैंने ये पूछा, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की। और फिर जो फालसे का मालिक है उससे मैंने पूछा, तो उसने भी कहा कि ये वाकई ये बातें हुई। फिर उनसे मैंने हल्फन ये कहा कि क्या तुम इस बात के ऊपर हलफ उठा सकती हो कि ये वाकया ही ऐसे हुआ और उसने ये बातें की हैं और तौहीन रिसालत की है। तो उन्होंने उन औरतों ने अपने हाथ में कुरान पाक पकड़कर ये बातें की, बताई और कहा कि वाकई उसने ये बातें की हैं। और इस पर जो मालिक है मोहम्मद इदरीस, उसने भी हलफ उठाया कि ये वाकई ही, मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि वाकई मैंने ये बातें की हैं। तो उसके बाद जब ये हमें तस्दीक हुई तो फिर जुमे के दिन ये वाक़या हुआ, हमने इकट्ठ किया। इकट्ठ के अंदर फिर उसको बुलाया गया, आसिया को बुलाने के बाद हमने उन औरतों को बुलाया। उन औरतों ने इसके सामने ये सारी बातें की और फिर हमने उससे पूछा कि क्या तुमने ये बातें की हैं, तो उस पर उसने कहा हाँ मैंने ये की है। जी बहुत शुक्रिया कारी सालिम साहब। अच्छा, अब तारिक महमूद साहब, ये तो मुकदमे के मामलात हैं, लेकिन ये बताएं कि अब जब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो गया तो क्या हुकूमत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात नहीं पैदा होंगी? नहीं, देखिए मैं आपको तो मुकदमे को भी छोड़ दें, अमेरिका को भी छोड़ दें, अमेरिका के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। एक छोटी तो ताल्लुक पैदा सर सुन लेना, सर देखिए ना, हम मतलब देखिए सीरियस गुफ्तगू करें। प्राजा साहब ने ये फरमाया, देखिए मैं कोई इतना बड़ा आलम वाली बात नहीं, मैं एक आम सा स्टूडेंट हूं, लेकिन बात यह है कि हम सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है, और हम भी कोशिश करते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जो फेडरल शीयत को, एक बात तो समझ लें कि इन द फर्स्ट प्लेस इस्माइल कुरैशी साहब जो फेडरल शीयत कोर्ट गए थे, लेकिन इन द मीनवाइल पार्लियामेंट ने कानून पास किया था, उसके भी आप उसमें बहुत सी बातें भी थी और उसमें कोई यूनाइटेड वहां पर अल्टरनेट कोर्ट के खिलाफ के पास। अच्छा, आप चलो जी कि पार्लियामेंट ने जो कानून किया जी,
اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا کردار تھا. یہ آپ کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ 140 اس قانون میں ترمیم کی کوششوں کی مذمت روکا. چلیں دیکھیں, لہذا جو بھی پیپلز پارٹی کے رہنما یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ کم از کم بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں. دیکھیں ہمارا جو اصل چیز ہے نا, ہمیں فوکس پاک کو یا احادیث کی طرف, ہمیں یہ دیکھنا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر کیا اس میں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں نا, مثال کے طور پر پراجا صاحب نے ایک بات, ود اٹموسٹ ریسپیکٹ, میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, ایون اگر اس ججمنٹ کو پڑھ لیں تو جو جن آیات کا اس میں ریفرنس دیا گیا ہے, دیکھیں ایک فرق میں, دیکھیں میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں, دیکھیں ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے. پاک میں دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے, ایک جرم اور سزا. قرآن پاک میں ایسے جرائم ڈیفینیٹلی موجود ہیں جس کی اپنی سزائیں بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. فیڈرل شریعت کورٹ نے جو آیتیں کوٹ کی ہیں تو پھر اس کی انٹرپریٹیشن مختلف کتابوں کے حوالے سے کی ہے اور زیادہ زور دیا ہے احادیث پر. احادیث میں ہے, احادیث میں بہت سی حدیثیں انہوں نے کوٹ کی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یہ کہا کہ اس کو سزا دے دو, اور یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی کر کے آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن فتح مکہ کے دن کم از کم 7 گستاخان رسول جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کعبے کے غلاف سے لپٹ کے روئیں, معافی مانگے, پھر بھی ان کو معاف نہ بات دیکھیں, میں آپ کو دیکھیں, لیکن اسی ججمنٹ میں دیکھ لیں, جو یہ بھی ایک بات بتا دوں, 7 ادھر عالم پیش ہوئے تھے فیڈرل شریعت کورٹ میں. اب میں یہ بات بتاؤں کہ اس کی سزا ڈیتھ ہے, ان اور وہ جو باقی 6 میں سے 3 نے, دیکھیں اس میں لیکن ایک کاؤنٹر آرگومنٹس آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کا اختیار تھا کہ کسی کو معاف کیا جا سکے. ہاں جی, لیکن بات یہ ہے, لیکن دوسری بات ہے کہ جتنی اس میں احادیث ہیں اس سے پھر پر کہ حضور ہی کو اختیار تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو کیا. میرا کچھ کہنا ہو رہی ہے, اگر یہ بات آج کہی جا رہی ہے کسی مثال کے طور پر, وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں, بلکہ لوگ اس قانون کے بارے میں بات کرتے یاد رکھیں جس نے 2 کرسچنز کو ایکوٹ, کہہ رہا ہوں کہ اس میں مثال دیکھیں, پارلیمنٹ کو قانون تو اس نے بنایا ہے, لیکن جب شہری رحمان کہیں گے یہ کالونیل لا, ہم وہ باتیں نہ کریں. اور بات, ایک کوئی شخص بات نہیں کر سکتا, ایک نیگیٹو بات نہیں کر سکتا, یہ سب زبان, یہ بات میں جو ہے یہ ذہن میں اقلیتوں کے حقوق ہیں ان کا تحفظ. کچھ شکایات بالکل درست ہوتی, بار نویس انویسٹیگیٹ خود کرتے ہیں یا نکلتی ہیں. چند ہی دن پہلے کراچی میں کے بارے میں بہت مبالغہ آرائی کی گئی, اس لڑکی سے شادی پر چند شرپسند عناصر بند کرانے کی ایشین ہیومن رائٹس کمیشن نے شہر کو نہ صرف القاعدہ اور طالبان دہشت گردوں کی آماجگاہ قرار دے دیا بلکہ شہر قائد کو مسیحیوں کے لیے غیر محفوظ ہونے سے متعلق رپورٹ جاری کر دی, جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں, جو اجتماعی نہیں انفرادی بلکہ 2 خاندانوں کے ہیں, جس کا مقدمہ بھی عام نوعیت کا درج کیا گیا. لڑکی والوں نے یہ شکایت کی تھی کہ لڑکا کرسچین ہے تو ہماری لڑکی مسلمان ہے, جس کی وجہ سے کافی یہاں ٹینشن بھی تھی, اور جب لڑکا پتہ چلا ان کو کہ لڑکا مسلمان ہو چکا ہے اور اسلامی طریقے سے اس نے نکاح کر لیا ہے تو اب کوئی اتنی زیادہ ٹینشن بھی نہیں ہے. سیکیورٹی یہاں پہ کافی اچھی ہے اور فی الحال ہمیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کسی طرح سے کوئی تھریٹ یا کسی طرح سے کوئی پریشانی ہمیں ابھی تک لاحق نہیں ہوئی ہے. شاید لوگ ڈر کے مارے یا کسی دباؤ میں یہ کہنے پہ مجبور تو نہیں ہوئے. یہ جاننے کے لیے جیو نیوز کی ٹیم نے رابطہ کیا فادر گلفام سے, جنہوں نے مسیحی برادری کے افراد کے موقف کی تائید اور اپنے تحفظ کی کچھ ان الفاظ میں وضاحت کی. سیکیورٹی کے لیے پولیس صبح بھی
رات کو بھی ہر وقت ہمارے پاس رہتی ہے.